السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ، اس سے جڑے انکشافات اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر لگائے جانے والے الزامات کا معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ سندھ حکومت نے اپنی جے آئی ٹی رپورٹ جاری کی، دوسری جانب وفاقی وزیر علی زیدی نے ایک الگ رپورٹ جاری کر دی جس سے معاملہ پیچیدہ ہوا۔ لیکن اب علی زیدی کی جانب سے جو مبینہ طور پر سامنے لائی جانے والی جے آئی ٹی رپورٹ پر ایک آج بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے، کیونکہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کا سارا دار و مدار عزیر بلوچ کے اس اعترافی بیان پر تھا جس کی بنا پر علی زیدی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ نہ صرف سندھ حکومت نے اصلی جے آئی ٹی میں سے اہم حصہ چھپایا بلکہ اس میں موجود سنگین الزامات کی بنیاد پر بھی جو موجود تھے وہی اعترافی بیان تھا اس کی بنیاد۔ لیکن آج حیرت انگیز طور پر عزیر بلوچ کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ارشد پپو قتل کیس کی سماعت کے دوران جب پیش کیا گیا تو وہ اپنے اعترافی بیان سے مکر گئے اور دعویٰ یہ کیا کہ ان سے ایسا کوئی اعترافی بیان لیا ہی نہیں گیا۔ سماعت کے دوران رینجرز کے پروسیکیوٹر کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ ملزم عزیر بلوچ کا اعترافی بیان اس کیس کا حصہ بنایا جائے، جس پر عدالت نے عزیر بلوچ کے سامنے یہی سوال رکھا کہ کیا آپ کے اعترافی بیان کی کاپی کو اس کیس کا حصہ بنایا جائے، تو عزیر بلوچ نے جواب دیا کہ ان کا تو کوئی اعترافی بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ عزیر بلوچ جس اعترافی بیان سے انکار آج انہوں نے کیا، اسی میں انہوں نے مبینہ طور پر 198 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ تقریباً 198 افراد جو تھے ان میں گینگ وار کے ساتھ ساتھ سیاسی مخالفین، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے قتل بھی شامل تھے، ان کے اہلکاروں کے۔ لیکن آج عدالت کے سامنے عزیر بلوچ کی جانب سے اس اعترافی بیان سے انکار کے بعد معاملہ پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عدالت میں عزیر بلوچ کی جانب سے اعترافی بیان سے انکار کے بعد جج نے یہاں تک ریمارکس دیے کہ آپ کا اعترافی بیان جج کے سامنے ریکارڈ ہوا تھا اور اس پر آپ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ کل کو یہ جو کیس ہم آج سماعت کر رہے ہیں اس ٹرائل سے بھی آپ مکر جائیں گے کہ کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا۔ سماعت کے دوران عدالت نے لندن میں مقیم ملزم حبیب جان بلوچ سمیت گینگ وار کے کئی دیگر مبینہ ملزموں کو بھی اشتہاری قرار دیتے ہوئے بابا لاڈلا قتل سے متعلق رپورٹ طلب کی اور ملزمان پر ترمیمی فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ سارے معاملے میں دونوں جے آئی ٹیز کے مطابق عزیر جان بلوچ کی مدد کرنے والے سابق وزیر داخلہ سندھ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے قریب سمجھے جانے والے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اب تک کیوں خاموش ہیں، سامنے کیوں نہیں آ رہے، اپنا موقف واضح کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ان کی اتحادی جماعت کے ہی دباؤ پر جو جے آئی ٹیز سامنے آئی ہیں ان پر بھی عزیر بلوچ کی مدد کا الزام ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب تک یہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عزیر بلوچ کی مدد ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کر رہے تھے، نہ کہ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت۔ اور انہی معاملات کے باعث پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر مرزا کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جس کے بعد وہ پارٹی چھوڑ گئے، جبکہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے کوشش کی گئی کہ عزیر بلوچ کی حمایت حاصل کی جائے، اور تحریک انصاف کراچی کے دھرموں میں بھی جو ہے لیاری کے لوگ مدد فراہم کرتے رہے۔ حقیقت کیا ہے، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا موقف کیا ہے، وہ اب تک کیوں خاموش ہے، ان تمام سوالات پر بات کریں گے وفاقی وزیر اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی اہلیہ سابق قومی اسمبلی کی سابق اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلے 4-5 دنوں سے جب سے سندھ گورنمنٹ نے اپنی جے آئی ٹی ریلیز کی ہے، علی زیدی صاحب نے یہاں سے اپنے نوعیت کی ایک وکری سی جے آئی ٹی ریلیز کر دی ہے، یہ معاملہ کافی ہیڈ لائنز میں ہے، آپ بھی ڈیفرنٹ چینلز پر آ رہی ہیں۔ ذوالفقار مرزا صاحب ان پر سنگین الزامات ہیں، اس والی جے آئی ٹی میں بھی اور آپ کے اتحادی علی زیدی صاحب نے جو جاری کی ہے اس میں بھی۔ کیا وجہ ہے کہ مرزا صاحب خود اب تک خاموش ہیں؟ کیا وہ آنا چاہتے ہیں؟ اگر عدالت اس کا نوٹس لے لے تو وہاں پر وہ جا کر اپنا ورژن دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ نے کہا بڑے سنگین الزامات، تو جو پہلی جے آئی ٹی ہے اس میں جو سندھ حکومت نے ریلیز کی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو دوسری جے آئی ٹی آئی ہے اس میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں میں جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر پہلے تو یہ ہے کہ وہ دوسری جے آئی ٹی کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ واقعی وہ ہے
اور جینوئن ہے جسے ہم سمجھتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، اور ڈاکٹر صاحب کا یہی موقف ہے کہ جس دن کورٹ میں جائے تاکہ وہ اس لحاظ سے تیاری کریں اور اس سے پہلے جو ہے کہ وہ اپنا موقف اس طرح سے نہ دیں کہ جو ٹویسٹ کر دیا جائے۔ ٹھیک، تو مطلب ڈاکٹر صاحبہ جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں بالفاظ دیگر، اگر تو کورٹ جس طرح علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا نوٹس لے، اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جہاں پہ بھی اس کا نوٹس لیا جاتا ہے تو ذوالفقار مرزا صاحب وہاں جانے کے لیے، اپنا موقف دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہیں، اور وہ خوش ہیں کہ یہ آئی ہے جے آئی ٹی سامنے، تاکہ سب کا حساب کتاب اگر کچھ اس میں ہے تو سامنے آئے، اور اگر نہیں ہے اور بلا وجہ کا ایک پورا بنایا ہوا ہے تو وہ چیزیں کلیریفائی ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 2010 میں جب ڈاکٹر صاحب چھوڑ جاتے ہیں پیپلز پارٹی، اس کے بعد سے چونکہ اس سے پہلے آپ کی فیملی 97 میں آپ نے شمولیت کی تھی، بیوی کے کہنے پر کی تھی، کافی کلوز رہے آپ 2010 تک، پھر مرزا صاحب چلے جاتے ہیں پارٹی چھوڑ کے، اس کے بعد سے کچھ رابطہ ہوا؟ اور ان کے چھوڑنے کی وجہ پیپلز پارٹی کے بقول یہ تھی کہ جو کچھ لیاری میں وہ کروا رہے تھے اور وہ پارٹی پالیسی اور کراچی کے امن کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ شرجیل میمن ہمارے شو میں لاسٹ ویک بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے، کیا وجہ تھی پیپلز پارٹی ان کے چھوڑنے کی اور آصف زرداری سے نہ صرف لا تعلق ہونے کی، بلکہ جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور جو الزامات لگائے؟ دونوں فیملیز اپوزٹ ڈائریکشن میں چلی گئیں آلموسٹ۔ جی آپ نے صحیح بولا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو یقیناً بہت پہلے سے پیپلز پارٹی کے ایک ایل ایم سی میں بھی عہدیدار رہے، اور بہت زیادہ جب بھٹو صاحب کے اس میں بھی ان کو اس وقت تھوڑا جیل بھی ہوئی جو پروٹیسٹ اور وہ انہوں نے آرگنائز کرائے تھے اس حوالے سے۔ لیکن میں آئی تھی پریکٹیکلی، اگر کیونکہ آئی کم فرام اے پولیٹیکل فیملی، میرے والد اور ان کا ظاہر ہے کہ پرانے سندھی خاندان ان کا بھٹو صاحب سے اور ان سے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈفرینٹ ایک پوری اپنا ایک ان کا سٹانس تھا۔ اور اس کے بعد 1996 میں کیونکہ یقیناً ایفیلیشن تو تھی اور بہت زیادہ بی بی کے ساتھ پھر واسطہ بھی ہوا جب شادی ہوئی آصف صاحب کی ان کے ساتھ، لیکن جب 1996 میں بہت مشکل وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، اور بڑے کیونکہ پورا ہاسٹائل ایٹماسفیئر تھا پورے سندھ میں، اور اس قدر وہ تھے کہ کوئی بھی اٹھ کے اس طرح سامنے آنے کو بڑے ریلکٹنٹ تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بی بی نے مجھے بلا کے کہا کہ مشکل وقت ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ میں پریکٹیکلی کہ میں آگے آؤں اور میں آ کے خود کنٹیسٹ کروں، حالانکہ میری بڑی ریزرویشنز تھی، میرے بچے چھوٹے تھے اور میں ڈاکٹر بھی ہونے کے ناطے میں نے یہ سوچا تھا کہ تھوڑے ٹائم کے بعد تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کیونکہ بی بی نے کہا مجھ پہ مشکل وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک فیملی والے لوگ جن کی سندھ میں ایک بڑی کوئی سندھ کی فیملی ہو جو ان کے ساتھ آگے نکلیں، تو ان چند فیملیز میں سے یقیناً کہ ایک قاضی خاندان کا نام وہ ہے، اور اس لیے جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے آئیں اور ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اور آپ الیکشن لڑیں، تو میں اس طرح آئی۔ اور 1997 میں جب صرف 17 ممبر جیت کے آئے، بڑے بڑے لوگ الیکشن ہار گئے، اور اس میں خود ان کے اپنے خاندان کی خواتین الیکشن ہار گئی تھی، تو اس زمانے میں الیکشن جیت کر آنا وہ ایک بہت ہی مشکل چیز تھی، اور وہ میں نے الیکشن جیتی 17 لوگوں میں سے، اور ہم 3 خواتین پارلیمنٹ میں تھی، بی بی، ان کی والدہ اور میں۔ اور جب وہ کیونکہ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ باہر چلی گئی تھیں، اینڈ بی بی بھی 1 سال میں، تو اس میں اسمبلی میں جس طرح ان کو ڈیفینڈ کرنا، ان کے فیملی کو، پیپلز پارٹی کو، وہ میں نے اپنا پورا کردار جو کہ ایک سب کے سامنے ہے، سب نے دیکھا ہے، تو وہ تھا۔ اور اب جب یہ حالات ایسے ہوئے، اور وہ اس لیے ہوئے کیونکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک ملک کے لیے بہت بڑی تھریٹ بن چکے ہیں، اور ایک جس طرح کے کراچی کے حالات تھے اور ڈاکٹر صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو ان کا موقف یہ ہوتا تھا کہ پاکستان پہلے، کہ ہمیں
ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. یہ نہیں صرف سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی حکومت بچانے کے اس میں ہم نقصان پہنچائیں جس سے کراچی کو شاید زیادہ نقصان اور کراچی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا. تو ان کا موقف یہ تھا اور اس لیے انہوں نے 28 اگست میں چھوڑا, انہوں نے اپنے عہدے چھوڑے اور یہی چاہا کہ میں زیادہ سے زیادہ کہ جو لوگ جس طرح سندھ کو رن کیا جا رہا تھا, جس طرح سندھ کے افیئرز چل رہے تھے, کہ اس سے غیر مطمئن تھے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اگر ذوالفقار مرزا صاحب غیر مطمئن تھے تو پھر 2012-13 میں حسنین مرزا جو کہ آپ کے صاحبزادے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں. 2013 میں آپ خود پیپلز پارٹی کی ٹکٹ, 2018 تک آپ پیپلز پارٹی کا حصہ رہتی ہیں. تو مرزا صاحب مطمئن نہیں تھے لیکن آپ اور آپ کے صاحبزادے جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے مطمئن تھے 2018 تک. جی دیکھیے, نہیں مطمئن تھے. میرے پاس بہت بڑی ذمہ داری تھی ایز اے اسپیکر. جب مجھے ظاہر ہے کہ جب آفر کیا گیا تو میں نے اس وقت ریفیوز کیا تھا, اور اس کے بہت سے گواہ ہیں, اور جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ایک بہت بڑے گواہ ہیں اس چیز کے, کہ میں نے ریفیوز کر دیا تھا. اور اچھے 15 دن میرے پہ ایفرٹ ہوئی ان کی, اور اس کے بعد جا کے, کیونکہ میں نے بڑا مشکل وقت ان کا نبھایا تھا, اور میں چاہتی تھی کہ اس کے بعد میرے بچے جس طرح اگنور ہوئے تھے کہ میں اپنے بچوں کی طرف فوکس کروں, اپنی فیملی کو لک آفٹر کروں. تو اس وقت انہوں نے جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے ریزائن کیا تو میں نے ان کو آفر کی آصف صاحب کو کہ اب اس کے بعد شاید ایک ٹرسٹ کا وہ آ گیا ہوگا اور میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں اس طریقے سے کہ بالکل نہیں کر سکتی کہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مجھ پہ ہوگا. میں نے بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنی اسپیکرشپ چلائی تھی اور یہ بڑا سب کو کلیئر تھا. تو مجھے اس وقت انہوں نے یہی بولا کہ ایک تو ووٹ کا ان کو ایشو تھا کہ اب دوبارہ سے ہمارے لیے اسپیکر نیا وہ کرنا, پلس میں تو نہیں جانتی تھی لیکن جو یہ چیلنجز اس وقت ڈیولپ ہو گئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی حوالے سے, اور دوسرا بھی جو تھا کیونکہ میمو گیٹ کا ایشو, بہت سارے ایشوز تھے. بہرحال میں نے ان کو آفر کیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ کی ایک الگ وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑا یہاں پہ آپ امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہی ہیں کہ جو تنقید آپ پر ہوئی, جو تنقید آپ پر ہوئی کہ مرزا صاحب نے ریزائن کر دیا پارٹی سے لیکن یو کیریڈ آن ایز اے اسپیکر, تو آپ یہ آج کہہ رہی ہیں ہمارے شو میں کہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو یہ کہا تھا کہ چونکہ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ شاید تھوڑا بہت ڈیولپ ہو گیا ود ان دا فیملیز, تو میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کام جاری رکھیں. جی بالکل, میں نے بلکہ مارچ 2011 میں ان سے یہ بھی کہا کہ میں, کیونکہ میں اس وقت تک مجھے کینسر مجھے پتا تھا, میں نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا لیکن میں جانا چاہتی تھی, تو میں نے ان کو وہ بھی کہا کہ میری بچی کی گریجویشن ہے اور میں جانا چاہتی ہوں. تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, بڑا ایک امپورٹنٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اور ابھی رول اسپیکر کا ہوگا, تو آپ ہی نے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کریں. بہرحال یہ اپنی جگہ ہے. آپ نے بڑی ایک جو بات کہی حسنین مرزا کی, کیونکہ بار بار اس کو بھی اچھال کے وہ کیا جا رہا ہے, تو میں یہ بتا دوں کہ جس وقت ڈاکٹر صاحب نے ریزائن کیا اس وقت ڈاکٹر صاحب کی پاپولیرٹی ایک اوور آل سندھ میں بھی تھی اور ایک ہمارے حلقے میں بھی تھی, تو اس میں بائی الیکشن میں حسنین کو ٹکٹ دیا گیا. اور یہ کہ نہیں ٹھیک ہے بچے تو ظاہر ہے کہ ان سے جس طرح کے واسطے رہے تو ان کا کیا وہ ہے, اور وہ جس وجہ سے بھی انہوں نے ریزائن کیا وہ اس وقت تک ایز سچ کوئی فیملی کے ساتھ نہیں تھا, لیکن وہ موقف ان کا کہ جس طرح چلائی جا رہی ہے, اور میرا موقف یہ تھا کہ آپ سسٹم میں رہ کے تو آپ تبدیلی کے لیے ایجیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ سسٹم سے باہر تو پھر اس بات پہ پرسو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بائی الیکشن میں حسنین کو ٹکٹ دیا گیا, اور اس کے بعد کیونکہ وہ پاپولیرٹی اور ضرورت تھی, اور 2013 میں ایک اپنا ٹریٹمنٹ کرا کر آئی تھی. مجھے نہ صرف یہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت بھی کافی زیادہ جو ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی وہ تھی کہ مرزا فیملی سے ایکسپیکٹیشنز, اور جس طرح ہم نے سرو کیا تھا تو اس میں یہی وہ ہوا کہ نہ صرف کہ اپنی سیٹ کا یہ بھی تھا کہ آپ بدین میں پوری وہاں پہ کیمپین چلائیں گی, موبلائز کریں
करेंगी। मैं अपनी कीमोथेरेपी करा के आई थी और हालांकि मेरे बड़े एनर्जी लेवल्स लो थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी उसमें इलेक्शन कैंपेन में अपना रोल अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनको वक्त से पहले कहा था कि इंशाल्लाह 100% रिजल्ट निकलेगा और 2013 का रिजल्ट आपके सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी प्रैक्टिकली बात करते हैं। आप पीपल्स पार्टी को छोड़ चुकी हैं और कोई ये नहीं समझ रहा था, किसी की सोच में भी नहीं था कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बशमूल आपके एक दिन ऐसा आएगा कि आप अलग प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बट वो सब कुछ हो गया। आप अभी इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा हैं, वफाकी वजीर हैं। यहाँ मामलात ऐसे हैं कि मैंगल साहब नाराज़ होकर चले गए हैं, काफ लीग नाराज़ बैठी हुई है, बाकी इत्तेहादी ज़्यादातर जो हैं वो नाराज़ हैं, GDA काफ़ी नाराज़ रही, जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद फिर आपको बैक एंड फोर्थ राज़ी करने के लिए कभी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते हैं, वो आते हैं। अब ये जो JIT वाला मामला था, ये अगर अली ज़ैदी ये ना करते, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली JIT रिलीज़ की है उसमें इतने कुछ ज़्यादा नहीं है मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़, इन्होंने इत्तेहादी होते हुए भी यहाँ से ये रिलीज़ कर दी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब से आप इसकी कंप्लेंट कर चुकी हैं या कर चुके हैं कि देखें इत्तेहादी हो के आप ऐसा कर रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए था? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ी, देखिए जब पीपल्स पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती थी, जो आज भी अगर हम कहते हैं कि अगर ये बात ये लोग नारे लगाते हैं, हालांकि इन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की है कि उस आइडियोलॉजी को ख़त्म कर दिया जाए, मार दी उन्होंने वो आइडियोलॉजी, क्योंकि उसी वजह वो आइडियोलॉजी होती है जो ज़िंदा रहती है। इंसान तो ज़ाहिर है कि चला जाता है, आइडियोलॉजी होती है जो आगे चलती है। उस आइडियोलॉजी ही अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए और वो नज़र ही ना आए और आपको चंद लोग एक प्रॉक्सी तरीके से सिंध को चलाया जाए और चंद लोग मल्टीप्लाई कर करके 18 इंडस्ट्री और 20 इंडस्ट्री, और मैंने तो जिस वक्त छोड़ी थी उस वक्त मैंने ये सब चीज़ें अपनी अवाम बदीन के लोगों को बुला के मैंने सबके सामने एक बड़ा हिस्टोरिकल हमारा जलसा हुआ था और उसमें मैंने अनाउंस किया और मैंने अपने लोगों से पूछा, मैंने उनसे कहा, क्योंकि वो सब जो वो गंदे पानी की वजह से हेपेटाइटिस में हमारे बच्चे वो हो रहे थे, मर रहे हैं हमारे बच्चे। आज जितने वहाँ पे हेपेटाइटिस के केसेस हैं, TB के केसेस हैं, और इस वक्त तो आप वो गंदे पानी का जो शॉर्टेज है, अगर वो आप पानी देख लें, मैंने वो पानी उठा के उस जलसे में कहा था कि सिर्फ एक घूंट मुझे इसमें से जो आप मिनरल वाटर पी के वो होते हैं, और वो मिनरल वाटर भी आपका तो बाहर से इम्पोर्ट होके आता है, अगर क्या ये आप पे किस तरह आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि आपने, क्या आपका गरीब बच्चे जो हैं कि वो पानी पी के हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं? नहीं तो डॉक्टर साहब, माजरत के साथ 2018 तक आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही हैं, 1997 से आप मुसलसल MNA रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रही हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के अगर मच्छरों से और गंदे पानी से लोग मर रहे थे तो 2018 तक आपको तो ये पब्लिकली कहना चाहिए था। जब मिर्जा साहब छोड़ गए पार्टी 2018 में, आपने छोड़ना चाहिए तो तब जी तो तब आप अभी कह रही हैं कि वो उन्होंने सही गवर्नेंस नहीं की। अभी भी अगर आपकी फैमिली के मामला ठीक होते तो शायद अभी भी आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा होती और ये बातें ना हो रही होती। अच्छा सुन लीजिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होती अगर ये रिकॉर्ड के हिस्से हैं बातें। बात ये है क्यों मुझे, वरना छोड़ने का क्या रीज़न था आप बता दीजिए। ये डॉक्टर साहब ने जो कुछ छोड़ा और कुरान पे हाथ रख के कह के छोड़ा, तो वो क्या था? क्या उनको इससे बड़ा कोई वो मिल रहा था? उन्होंने तो, अगर वो थे स्ट्रांग, अब मैं आपको ये बता दूं, मेरा 1997 में हम पीपल्स अपोजिशन बेंचेस पे थे और उस वक्त थे जब बदतरीन टाइम था पीपल्स पार्टी के लिए, और हम 6-7-17 में से 6-7 लोग होते थे जो पार्लियामेंट अटेंड करते थे। उस वक्त का किरदार मेरा ज़रा उठा के देख लीजिए। उसके बाद 2002 में भी मैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठी थी। उस वक्त का भी किरदार अगर आप उठा के देख लें कि मैंने कितना अपने बदीन के लोगों के लिए, सिंध के हकूक़ के लिए मैंने कितनी पार्लियामेंट से की हैं बातें। उसके बाद 2008 की इलेक्शन हुई, मैं स्पीकर बनी, मैंने उस चेयर से भी सिंध की बात की और अपने हल्के की बात की, और वही वो टाइम था कि जिसमें आप अगर भरपूर तरीके से डेवलपमेंट देखेंगे तो 2008 से 2011 तक, उसके बाद
آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کینسر بھی ہوا اور اس کے بعد کچھ بھی ان کی نیتوں میں تھا کہ جس طرح ڈیولپمنٹ وہاں سلولی روک دی گئی اور یا سلو ڈاؤن ہوئی. میں سمجھی کہ میری بیماری کی وجہ سے سارا وہ ہو رہا ہے. بہرحال میں نے 2013 میں دوبارہ امید لگائی کہ ہم اسی طرح کام کریں گے. جب 2013 کی ہوئی تو میں فیڈرل گورنمنٹ میں تھی, میں اپوزیشن پہ بیٹھی تھی, لیکن وہی ٹائم تھا کہ 2013 سے اور آگے چلتے چلتے جس میں اختلاف بڑھتے رہے, میں بار بار آواز اٹھاتی رہی. دیکھیں میں نے جیسے کہا, میں نے بی بی نے سے ہی میں نے یہ سبق سیکھا کہ آپ سسٹم میں رہ کے ایجیٹیٹ کریں. میں چاہتی تھی کیونکہ آسان نہیں تھا ہمارے لیے کہ اس سے کرنا, میں بولتی رہی, پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی کہ یہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ آ گیا. جو ایک خان صاحب والی بات تھی کہ جو علی زیدی نے کیا بطور اتحادی, کیا آپ ان کی کمپلینٹ کر چکی ہیں, کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کہ علی زیدی کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں I parted, میں نے ان کو پیپلز پارٹی کو تب چھوڑا جب ان کی سندھ میں حکومت تھی, اور اس وقت اس سے پہلے میں نے چھوڑا, اور یہ کہہ کے چھوڑا, اناؤنس کر کے چھوڑا, اپنی عوام کے سامنے چھوڑا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں, میں نے چھوڑا اور ریزن دیا. اب آ جائے, دیکھیں میں نے تو آپ کو شروع کے ہی پروگرام میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت خوش ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اور ہم بھی یہ کہ لے کر آئیے نا, جو آپ اس طریقے سے اگر صرف الزامات لگاتے جائیں ایک سٹوری کو, کیونکہ یہ سب جو بنایا جاتا ہے لیاری کے حوالے, جو بھی جس طرح کریٹ کیا جاتا ہے, وہ ایکچولی فوکس کہیں اور سے ہٹانے کی کوشش بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے, لے کر آئیں, سب کے کردار سامنے آئیں گے اور یہ چیزیں کورٹوں میں جانی چاہیے, کھل کر آئے اور سب کے نظر آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کہاں تھا, کس نے کیا کیا. اور اس لیے ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, اور اس ہم مطلب آپ کو علی زیدی صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے, کیونکہ مرزا صاحب آپ کے بقول اپنی سمجھتے ہیں کہ اپنی پوزیشن وہ کورٹ کے سامنے بھی جو ہے وہ آ جائیں گے, موقف پیش کریں گے, اور اچھی بات ہے یہ چیزیں سامنے آئیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تھوڑی سی گورننس کی بات کریں. پی ٹی آئی پر کافی تنقید ہوئی, بطور اتحادی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے, اب تو اپنے وزراء خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے 2 سالوں میں جو ہم سے امید عوام کو تھی یا ہمارے اتحادیوں کو تھی, اور یہ اتحادی آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں. ڈو یو ریگریٹ جوائننگ پی ٹی آئی لیڈ کولیشن؟ جی دیکھیں نو بیکاز میں وہی بات کہہ رہی ہوں, اگر میں نہ جوائن کرتی تو آواز بھی سننے میں کیا آتی اب کم از کم. اور میں دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں فرسٹ ٹائم ان کا, اور سیکنڈلی آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے کچھ اور نظر آتا ہے جب آپ حکومت کے اس میں آتے ہیں, اور اگر ہر ادارے کو اٹھا کے دیکھیے, ہر منسٹری کو اٹھا کے دیکھیے کہ کتنا میس ہے ہر منسٹری میں. آپ اگر آج, اور یہ جب آپ ریفارم کرنے چاہتے ہیں اور ریفارم کی طرف لے کے جائیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. اس میں ظاہر ہے کہ اگر ایف پی آر ہی آپ کا اٹھا لیجئے تو ایف پی آر کی جو صورتحال ہے کہ وہ اتنی کمپلیکس, اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ آسان نہیں ہے. اور جب آپ کو اکنامک چیلنجز ہوں, آپ کی ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہو, آپ کے ٹوئن ڈیفیسٹ ہوں, ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں جا رہا ہے, آپ کی کٹی میں کچھ نہ ہو, جو کچھ آپ لون لے کے, اگر آپ کا بجٹ -600 بلین تو آپ لون لے کے آپ سٹارٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, تو آپ مجھے بتائیے. اور جب سارے ریسورسز آپ نے صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کہ اگر کوارڈینیشن نہیں ہوتی تو یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور اس وقت جس طرح اور صوبے اس طرح بیہیو کر رہے ہیں, مجھے تو بڑی امیدیں تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ یہ گراس روٹ لیول تک جانا تھا. نا امیدی وہاں نہیں ہے, مجھے نا امیدی زیادہ سندھ میں ہے. نا امیدی یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ریسورسز تھے, آپ کے پاس وہ سبجیکٹ جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ٹائم میرے پاس 2 منٹ ہے, لیکن ایک بڑا اہم سوال رہتا ہے, اس پہ آپ کا جواب لینا ہے کہ نا امیدی ٹھیک ہے سندھ میں بھی ہوگی, آپ کی بات شاید درست ہو, لیکن خیبر پختونخوا میں بھی نا امیدی, کیونکہ 7 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ایک پروجیکٹ وہاں پہ ڈیلیور نہیں ہو سکا. آخری سوال آپ سے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے تھے کہ
اوپر شخص ایماندار ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ساتھ میں پھر وہ کہ جی اگر وزیراعظم ٹھیک نہیں ہوگا پارلیمان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. آج آپ کو پتہ ہے ہماری پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے. وزیراعظم تو ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے سٹیٹس دکھائے 2 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ کو, وزیراعظم تو ایماندار ہے لیکن نیچے کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیں, جو اگر کرپشن کو ڈیل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اوپر سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس ٹرکل ڈاؤن کے لیے پورے کا پورا مائنڈ سیٹ آپ کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب اگر پرائم منسٹر آ بھی جائیں اور اگر یا کوئی اوپر ایز اے منسٹر ہی میں اپنا دیکھ رہی ہوں, مجھے پورا کا پورا اگر اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, وہ اتنے عادی ہیں جو بھی پرانے طریقے سے جس سسٹم کو چلانے میں, تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. اینڈ وہ کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں کہ جس میں جب تک کہ بالکل ریفارمز نہ لے آئیں, تو وہ اس ریفارم کی طرف جانے کے لیے پھر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں بیوروکریسی پہ. تو اس طرح کی بہت سی ہرڈلز آ جاتی ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی یقیناً مجھے بہت افسوس ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کی آج جو صورتحال ہے, اور اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان صرف شخصیات کے ریوالو پارلیمنٹ گھوم رہی ہے, اس کے بجائے کہ عوام کی بات کریں, عوام کے ایشوز کو ڈسکس کریں, وہاں پہ ہم لیجسلیشن یا پالیسیز لائیں. اس پہ اگر پہلے دن آپ کبھی یہ ہو جاتا ہے پروڈکشن آرڈر, کبھی وہ شخص ہے, اگر یہ شخصیات کے ارد گرد ریوالو کرتا رہے گا تو یقیناً پارلیمنٹ کی کارکردگی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ آور شو. بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو خیبر پختونخوا لیے چلیں گے. تحریک انصاف کے جو مشیر اطلاعات ہیں اجمل وزیر صاحب, ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی, بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے ہمارے پاس. ہمیں جوائن کریں گے مشیر اطلاعات کے پی کے حال ہی میں تعینات ہوئے کامران بنگس صاحب, اس کے علاوہ عقیل یوسف زئی صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن بریک کے بعد ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا, وہ سیگمنٹ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور باقی پاکستان کے لیے بھی. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کا کرپشن فری بیانیہ متاثر ہو رہا ہے. یکے بعد دیگرے خبریں سامنے آ رہی ہیں, الزامات لگ رہے ہیں, خود پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. حال ہی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی ایک آڈیو کلپ سامنے آنے کے بعد ایک نیا شور اٹھا, جس میں الزام یہ ہے کہ اجمل وزیر سرکاری فنڈ سے دی جانے والی کمپین پر کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق یہ ریکارڈنگ جون کے مہینے کی ہے, جس میں اجمل وزیر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے سی ای او سے بات کر رہے ہیں اور مبینہ طور پر ایک سرکاری اشتہاری مہم کے فنڈز اور اس پر 12% کمیشن کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. یہ ٹوٹل کتنے ہیں اس کا؟ یہ ہے سر 2,70,70,000. یہ اس نے آپ کو دیے؟ ہاں, انہوں نے کہا یہ اور کو ایڈ آ چکا. یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 2 کروڑ پہ 12% کتنا بنتا ہے؟ 25,88,000. اور وہ اس پہ کتنا بنتا ہے ٹوٹل پہ 42 لاکھ. اگر یہ ایز اٹ از ہو, اس کے بعد تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ کا بجٹ بچ جائے گا. اب اس آڈیو ریکارڈنگ کے منظر عام پر آنے کے بعد اسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے سی ای او اور اجمل وزیر دونوں کی جانب سے ان الزامات کی کھل کر تردید کی گئی. اجمل وزیر نے اس گفتگو سے انکار نہیں کیا, لیکن یہ دعویٰ کیا کہ ان کے گفتگو کے مختلف حصوں کو جوڑ کر مختلف کلپس کے مختلف مواقع کے ان کے خلاف استعمال کیا گیا, جبکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے سی ای او کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ بھی بالکل کمیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے. لیکن ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے سی ای او نے جو کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دلچسپ ہے, وہ ذرا پہلے سن لیتے ہیں. ایک آڈیو ٹیپ گزری ہے جس کو مختلف انداز میں کٹ پیسٹ کر کے کانٹیسٹ کے وغیرہ جوڑا گیا. ایک تو یہ کہ وہ آڈیو ٹیپ میں میری فون کال نہیں تھی, بلکہ وہ ایک فورم پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. اس میں اجمل صاحب ویلیو ایڈیشنز کی بات کر رہے تھے, کہ نہ کہ اپنی ذات کے لیے بات کر رہے تھے. آڈیو میں واضح طور کے اوپر آپ کو کہیں پر بھی کمیشن کا لفظ نہیں نظر آئے گا. اجمل صاحب اس کیمپین کو کیونکہ کامیاب بنانا چاہتے تھے تو ہمیں وہ کوالٹی پروڈکشن کرنی پڑی اور ہم نے وہ کی, اور
اس پوری کیمپین کے لیے ہم نے اراؤنڈ 40+ پروڈکشنز کی، جس میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ٹیلی ویژن کمرشلز، یہ سارے پروڈیوس ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے 40 ملین کا ہمیں جو بجٹ ملا جس میں ہم نے کیمپین ریلیز کی، اس میں سے 10 ملین ویلیو ایڈیشنز کے طور پر گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو لے کے دیا. کسی قسم کا اس کے اندر پروسیس بائی پاس نہیں کیا گیا. اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہوئی، اس اسٹیئرنگ کمیٹی میں 7 سے 8 گورنمنٹ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ سارا ایویلویٹ کیا، ایویلویٹ کرنے کے بعد پھر وہ ہمیں کام ایوارڈ کیا تھا. وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. کچھ چند عناصر ہیں جسے آپ مافیا کہہ لیں، جسے آپ کہہ لیں کہ وہ کام نہیں کرنے دینا چاہتے، کہ وہ اچھا کام ان کو پسند ہی نہیں انہوں نے کرنے دیا، یا کام کرنے ہی نہیں دیا، ہمیں ڈے 1 سے کام نہیں کرنے دیا. اس طرح کی اگر حرکتیں آگے فیوچر میں ہمیں ملیں گی تو ہمیں کیا کسی بھی ایجنسی کو ملیں گی تو کوئی بھی ایجنسی نہیں کام کر پائے گی. آپ کبھی کوالٹی نہیں پروڈیوس کر پائیں گے، اور اسی طرح مینوپولیٹ کرتے رہیں گے تو یہ کیسے انڈسٹری کے اندر اچھا کام ہوگا. ہم نے ایک کام 100% میرٹ کے اوپر کیا، کوئی پروسیس بائی پاس نہیں کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک شفاف انکوائری ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے. اب جو اجمل وزیر کی آڈیو کلپ سامنے آئی، اس کے بعد حکومت فوری طور پر جو ہے وہ حرکت میں آئی. اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی. اس آڈیو کو فورنزک آڈٹ کے لیے بھجوایا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کچھ ثبوت سامنے آنے کے بعد کارروائی کی گئی، اور حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اگر اجمل وزیر ان تحقیقات میں اپنے دعوے کے مطابق بے گناہ ثابت ہوئے تو ان کو دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اگر اجمل وزیر کے مطابق ان کے خلاف سازش ہوئی تو یہ سازش کس نے کی اور کیوں کی؟ کیا خیبر پختونخوا میں پارٹی کی گروپ بندی اس سکینڈل کے پیچھے ہے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اہم ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو حال ہی میں پے در پے کرپشن سکینڈلز کا سامنا کیوں کرنا پڑا، جن میں زیادہ تر کا تعلق جو تھا وہ کچھ پروجیکٹ ایسے تھے خیبر پختونخوا کے. BRT کی اگر بات کی جائے، مالم جبہ سکینڈل کی بات بار بار آئی. اب تک جو ہے یہ اگر صرف BRT کی بات کی جائے، اب تک اس کی کافی کاسٹ اسکیلیشن ہو چکی ہے، اور ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو پایا، اور ایک بار پھر BRT جو ہے وہ نئے تنازع کی زد میں ہے. آج بلاول بھٹو نے یہ الزام لگایا کہ پشاور BRT میں مبینہ طور پر وفاقی وزیر علی زیدی بھی کرپشن میں ملوث ہیں. KPK آج تک ان کا BRT کا سلسلہ، جس سے خان کا کچن چلتا ہے، جس سے PTI کا الیکشن کیمپین چلتا ہے، جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے، اور خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے BRT کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا، عمران خان کا الیکشن اور PR کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ BRT پہ سٹے آرڈر ہے، سٹے آرڈر ہٹاؤ. الزامات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پیپلز پارٹی کے خلاف علی زیدی، عزیر بلوچ JIT کو لے کر سنگین الزامات لگا رہے ہیں، اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان الزامات کی بیان بازی ایک بار پھر عروج پر ہے. لیکن اجمل وزیر کے معاملے میں سازش کس نے کی؟ کیونکہ اصل معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور تحقیقات کے نتائج کب تک سامنے آئیں گے؟ کیا اجمل وزیر کے خلاف حکومت کے پاس پہلے سے کچھ شواہد موجود تھے، یا صرف آڈیو کی بنیاد پر انہیں ہٹایا گیا؟ اس پر تفصیلی بات کریں گے. تعینات ہونے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نوجوان مشیر اطلاعات کامران بنگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بنگر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اجمل وزیر صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ اعلان کیا گیا تھا، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، 2-3 دن گزر گئے ہیں، فورنزک پہ تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن آپ سے سننا چاہیں گے کہ کہاں تک تحقیقات پہنچی اور کب تک اعلان ایکسپیکٹڈ ہے ان تحقیقات کا؟ جی عادل، آپ کا شکریہ. اجمل وزیر صاحب کی جو مبینہ آڈیو کلپ آئی، اس کے بارے میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے لیے اجمل وزیر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اور وہ جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے بر وقت اس لیے لیا تاکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو سکے. اب انکوائری کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے مراسلہ جا چکا ہے چیف سیکرٹری کو. چیف سیکرٹری صاحب جو رولز آف بزنس کے مطابق وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے جو انکوائری ہے اس کی اپروول انکوائری کمیٹی کی یا کسی بھی ادارے سے انکوائری کروانی ہے، اس کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے چیف منسٹر کی. تو وہ ایک پورا کیس بن رہا ہے.
ان دا مین ٹائم جو فورینسک انالیسس کے لیے ہے وہ آڈیو جا چکی ہے، اور جو باقی افسران ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہیں ان سے چیف سیکرٹری صاحب خود پوچھ گچھ کر رہے ہیں، تو اس معاملے کو انشاءاللہ بہت جلد منطقی انجام تک پہنچے۔ ٹھیک، اچھا پنکج صاحب اس میں یہ بتائیے گا، آپ چونکہ اب خود مشیر اطلاعات ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی جو کہ ایڈورٹیزمنٹ کی جو کہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کن کن کمپنیز کو کن کن لوگوں کو اشتہارات جانے ہیں، ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ تھے وزیر صحت جناب تیمور جھگڑا صاحب، اس کے علاوہ 7 لوگ اس کمیٹی میں شامل تھے جن میں سیکٹری ہیلتھ بھی تھے، سیکٹری انفارمیشن بھی تھے، کچھ اور بیوروکریٹس بھی تھے، اجمل وزیر اس میں کوآپٹڈ اعزازی ممبر تھے۔ تو یہ سارا معاملہ اس کا مطلب یہ کہ پھر اگر انہوں نے واقعی کمیشن لینے کی بات کی ہے تو پھر تو ان سب سے کویشچنز ہوں گے اس تحقیقاتی کمیٹی جو آپ کی بنی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ صرف اجمل وزیر کا فیصلہ تو نہیں تھا، اگر ہوا بھی اسی طرح۔ عادل، یہ جو اجمل وزیر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا وہ ان الزامات جو ان کے اوپر ہیں ان کی ویروسٹی دیکھنے کے لیے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اور یہ انکوائری بنی ہے۔ اس میں ہم کسی لیول پہ بھی ہر مطلب جو بھی ممبران ہیں جن اسٹیئرنگ کمیٹیز کی آپ نے بات کی یا جو بھی صاحبان ہیں ان سب کو زیر تفتیش لایا جائے گا۔ لیکن یہ جو پورا سینیریو ہے اس میں اجمل وزیر صاحب کی جو مبینہ آڈیو کلپ آئی ہوئی ہے اس کی ویلیڈیٹی دیکھنی ہے ہم، اور پورے پروسیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اوبویسلی وہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے منسٹر جو ہے وہ چیئر کرتے ہیں، باقی اس میں ہیلتھ منسٹر، ہیلتھ سیکٹری، مشن سیکٹری اور جو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سب انڈر انویسٹیگیشن ہوں گے۔ بٹ رائٹ ناؤ جو آڈیو ٹیپ ہے جو کہ ایلیجڈ آڈیو ٹیپ ہے جس کے اوپر یہ جو اتنا میڈیا میں اور باقی جگہوں پہ جو ہے اس کو کہا گیا، ہم اس کی ویروسٹی دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے۔ ٹھیک، اچھا تو بنگا صاحب اس کا مطلب یہ کہ اگر فورنزک آڈٹ آ جاتا ہے جس پہ زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے، اور جس طرح اجمل وزیر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہے، اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، مختلف تقاریب کی شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آڈیو کو ملا کر مختلف آڈیو کو ایک آڈیو بنائی گئی ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے جو اجمل وزیر کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی ایڈیٹڈ ہو یہ کلپ، تو یہ تحقیقات پھر ادھر ہی رک جائیں گی، کیونکہ اگر آڈیو ہی جعلی ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب پھر وہ ان کو بحال بھی کر دیا جائے گا دوبارہ۔ یقیناً یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بات کی ہے کہ اگر یہ آڈیو جو مبینہ آڈیو ہے یہ فیک ہوئی یا ایڈیٹڈ ہوئی تو اجمل وزیر صاحب دوبارہ ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ بٹ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر یہاں پہ بھی رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے کہ یہ اگر تو میں اگر کی بات کر رہا ہوں، اگر تو یہ آڈیو فیک ہے، ایڈیٹڈ ہے جیسے اجمل صاحب جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں، تو ہم نے پھر اس بات کو یہاں پہ نہیں چھوڑنا، اور ہم نے پھر رسپانسبلٹی یہ بھی فکس کرنی ہے کہ یہ کس نے ایڈٹ کی تھی۔ ہم نے ان سارے سیکوینسز کو دیکھنا ہے، جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں یا جو اس پورے پروسیس کو فالو کیا گیا وہ ہے، آڈیو کلپ بھی ہے اس میں، جو باتیں ہوئی ہیں جو کمپنی ہے اس کے بارے میں بھی، تو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے ہی کوئی کنکلوژن ہو سکے گی۔ میرے خیال سے اس میں زیادہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر لیول پہ اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیکھنا ہے۔ ٹھیک، نہیں بنگا صاحب ٹو بی آنیسٹ آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی کہ اب جس طرح سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر تو وہ آڈیو ہی جعلی ثابت ہو گئی، ایڈیٹڈ ثابت ہو گئی، پھر ان کو بحال کر دیا جائے گا، ادروائز پھر ان سب سے تحقیقات ہوگی جو کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا حصہ ہیں، وہ وزیر صحت ہوں، چاہے وہ سیکٹری صحت ہوں، چاہے وہ سیکٹری انفارمیشن ہو۔ تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا اس وقت سٹانس یہی ہے، اور بڑا یہ اچھا سٹانس بھی ہے، بیلنس بھی ہے، نہ آپ اجمل صاحب کا سائیڈ لے رہے ہیں، نہ ان کی کوئی کھل کر مخالفت کر رہا ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن وہ یہ جو بات کر رہے ہیں بار بار، اور ہمارے بھی کچھ ذرائع سے بات ہوئی، لیکن جب اجمل وزیر صاحب آئے تو شوکت یوسف زئی صاحب کو یہ وزارت چھوڑنی پڑی، کہیں اور جانا پڑا، تو ظاہری بات ہے کابینہ کے اندر بھی ان کو کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے اندر سے ہی، اور میرے اپنے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اجمل وزیر صاحب خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کابینہ کے اندر سے یہ ہوا ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کس نے یہ کام کیا ہے تو ان کے خلاف پھر کیا کارروائی ہوگی؟
میرے خیال سے تو عادل صاحب اس میں کابینہ کے اندر سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ہماری کابینہ پہلے بھی بہت زیادہ متفق متحد طور پر، کیونکہ الحمدللہ خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہے، اور انفارمیشن کی جو منسٹری ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر آپ دیکھ لیں تو اٹس اسپیڈ ورک، ٹف کام ہے، یہ لیگ ورک ہے اس میں بہت زیادہ. تو میرے خیال سے اس پورٹ فولیو کے لیے کسی قسم کی کسی بھی کیبنٹ ممبر کی کوئی وہ نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجھے ایڈیشنل چارج دیا گیا وہ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا کہ اگر تو اس معاملے کو خوش اسلوبی سے کنکلوڈ کیا جاتا ہے اور یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو دوبارہ سے انہی کو حوالے کر دیا جائے گا. کیبنٹ کے کسی ممبر کی طرف سے، کسی بھی انسان کی طرف سے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کسی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اگر اجمل صاحب کو شک ہے یا کسی کو بھی ہے تو دیٹ از کوائٹ نیچرل. اگر کوئی بھی ایسی سچویشن میں آتا ہے تو وہ ہر ایک کو ایسی نظر سے دیکھ سکتا ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں نے پچھلے دنوں ان ویری جنرل پرسپیکٹو یہ بات کی تھی کہ ہی از آر کے پیز کیپٹن، وہ ان کا پریروگیٹو ہے. اگر اجمل وزیر صاحب اچھا پرفارم نہیں کرتے یا کوئی اور وجہ تھی یا ان کو ہٹانے کی بات تھی تو ہمیں کسی ریزن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وزیر اعلیٰ صاحب کو وہ اسٹریٹ اوے ان کے ایک نوٹیفیکیشن سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی تھی. تو یہ کانسپیریسی تھیوریز جو ہے یہ بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. ہماری کیبنٹ ہو یا کے پی کی جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں وہ ہم سب بالکل متحد ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہم ایک ہی صف پر ہیں. اچھا بنگا صاحب، اس سے پہلے بھی دیکھا گیا کہ کچھ الزامات لگے فیڈرل لیول پہ، جو کمیشن وغیرہ بنے اس میں بعض وفاقی وزراء کے نام آئے. مطلب اگر آپ جہانگیر ترین صاحب سے شروع کریں تو کافی لسٹ لمبی ہے. مطلب اسد عمر صاحب مطمئن نہیں کر پائے کئی کمیشنز کو، یا رزاق داؤد صاحب ہیں یا ندیم بابر صاحب ہیں، کسی نہ کسی لیول پر ان کے آئے. کیا وجہ ہے کہ اجمل وزیر کی جیسی آڈیو آتی ہے ان کو تو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے، لیکن باقی تحریک انصاف میں یہ ایگزامپلز کچھ زیادہ موجود نہیں ہیں اس طرح سے؟ کیا ان کے خلاف ثبوت جو تھے وہ ناقابل تردید تھے یا کوئی اور وجہ تھی انہیں ہٹانے کی؟ دیکھیں، جو اجمل وزیر صاحب کی سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا آپ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھیں. ٹھیک، انکوائری کنڈکٹ کرانے کے لیے چونکہ یہ انکوائری ہونی ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، سو اس کی ٹرانسپیرنسی اور جو ایلیگیشنز ہیں ان کی ویروسٹی دیکھنے کے لیے اجمل وزیر صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا. ٹھیک ہے، اس میں جو باقی آپ چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً آپ کے پاس نہ ایویڈنسز ہیں، آپ ایک نیریٹو کی بنیاد پر کسی کو یقیناً نہیں ہٹا سکتے، یہ کسی جگہ پہ پریسیڈنس نہیں ہے. لیکن یہ جو انسٹنٹ کیس ہے اس میں آپ ذرا اس کو سمجھ لیں، میرے خیال سے ویورز کا بھی سمجھنا ضروری ہے اس کا، کہ جب الزامات آ گئے تو جو اصول ہے اس کے تحت اجمل وزیر صاحب سٹیپ ڈاؤن ہو گئے اور انکوائری کنڈکٹ ہونا شروع ہو گئی. تو میرے خیال سے باقی انسٹنسز کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، کامران بنگر صاحب تھینک یو سو مچ. عقیل یوسف زئی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی گرما گرمی چل رہی ہے پختونخوا میں اس وقت، اور اجمل وزیر صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ جو آڈیو لیک ہونے والا معاملہ ہے یہ کابینہ کے اندر سے سازش کی گئی ہے. آپ بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایکسکلوسیو معلومات بھی آپ کے پاس ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے پختونخوا میں؟ بہت شکریہ عادل صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا تو تجربہ گاہ ہے خاص کر حکمران پارٹی اور ان کی حکومتوں کے لیے. اس سے پہلے بھی تقریباً 4-5 منسٹرز کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، چند کو ان کیا گیا، چند کو باہر کیا گیا. لگ تو یہ رہا ہے کہ اجمل وزیر جن کی کارکردگی کافی بہتر تھی مشیر اطلاعات کے طور پر، جن لوگوں نے ان کے بارے میں اسٹانس تھا کہ یہ غیر منتخب بندہ ہے، ان لوگوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری طریقے کے ساتھ، پوری ڈیزائننگ کے ساتھ ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ صوبائی حکومت کی سکی ہوئی بلکہ اجمل وزیر صاحب کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ٹارچر بھی کیا گیا. جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ بہت سے کریکٹر یا بہت سے کردار جو ہے نا جو کہ استعمال ہوئے ہیں، وہ ثاقب بٹ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ بے نقاب بھی ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں ملوث بھی رہے. اب حقیقت کیا ہے، کمیشن کا معاملہ کیا ہے، اس پر تو جو متعلقہ تحقیقاتی کمیٹی ہے وہ بات کرے گی، مگر ہماری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، ڈیزائننگ کے ساتھ یہ تمام جو ایک
प्लान था अजमल वजीर के खिलाफ ये इनिशिएट किया गया था। ठीक, अच्छा अकील साहब ये बताइएगा कि ये प्लानिंग कहाँ से हो सकती है? जो मनसूबाबंदी वो बता रहे हैं, क्या ये काबीना की जानिब इशारे हैं? मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वज़रा के, चूँकि अजमल वजीर एक हिसाब से वो बाहर से आए थे और कुछ वज़रा को ये पसंद नहीं था, उनकी स्पेशली जो कारकर्दगी थी, बड़े उनके यहाँ पर मरकज़ी यहाँ पर इस्लामाबाद में भी मीडिया में काफ़ी लिंक्स थे और बड़ा एक अच्छा चेहरा वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेश कर रहे थे। तो ये कौन लोग थे? उनके अपने ही लोग थे जिन्होंने लेग पुलिंग की या इस तरह की ये मनसूबाबंदी की? अच्छा, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रायंगल हमें नज़र आता है जो हमारी मालूमात है। बुरी बात है कि हम उनके नाम ले लें। 3 किस्म के लोग थे जो कि इस पूरे प्लान का हिस्सा थे। एक वो मिनिस्टर जो कि अजमल वजीर साहब के खिलाफ कुछ करना चाह रहे थे या जिनको अजमल वजीर ने रिप्लेस किया था, अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। दूसरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या चंद और डिपार्टमेंट से रिलेटेड चंद सेक्रेटरी थे, चंद लोग थे, चंद अफसरान थे जिनके नाम हमें मालूम है मगर बुरा लगता है कि उनके नाम को बताया जाए। तीसरे मीडिया के चंद लोग थे जो कि इस पूरे गेम का एक हिस्सा बने हुए थे। तो मेरे ख्याल में 3 मुख्तलिफ लोगों ने, इसलिए कि इसमें एक जो हमें पता चला है वो ये है कि मीटिंग्स हुई है इन तमाम लोगों के दरमियान हैदराबाद के फेज 5 में, वो तमाम चीजें मौजूद है। इसके अलावा साकिब भट्ट ने भी कहा है कि मैं जब उधर गया हूं तो वहां पर ये लोग बैठे हुए थे। और इस तरह एक टेक्निकल बात यह है कि जो तीसरा बंदा था जो कि रिकॉर्ड कर रहा था उसका नाम भी हमें मालूम है, वो इस वक्त भी एक सेक्रेटरी है, चंद जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल हैं। तो मामला किसी न किसी हद तक आदिल बड़ा क्लियर हो गया है कि कौन कौन लोग इसका शिकार है। और कमाल की बात यह है आदिल आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि अजमल वजीर को हम हटा रहे हैं, आप बेफिक्र रहे, साकिब भट्ट को बताया जा रहा है। और फिर जो हमारे मिनिस्टर है, हमारे भाई भी है बंगश साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम उनको ला रहे हैं। ये उस वक्त की नेगोशिएशन है जब अजमल वजीर के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं आता, उनको हटाया भी नहीं गया था। और ये भी कहा गया था कि हम डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को भी हटा रहे हैं। तो अगर ये प्लान नहीं था या इस किस्म की डिजाइनिंग या प्लानिंग नहीं, तो ये तमाम बातें कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है इमरान खान साहब या चीफ मिनिस्टर के साथ बनता था, ये बातें उन लोगों को किसने बताई? तो इसका मतलब ये कि पूरी डिजाइनिंग और प्लानिंग के साथ जो है ना पहले से। ठीक, अकील यूसुफजई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर के नामवर सहाफ़ी हैं नाज़रीन, और बड़ा अहम इंकशाफ उन्होंने किया। ये उनका दावा है कि अजमल वजीर के खिलाफ ये बाकायदा साजिश तैयार की गई और हयाताबाद में एक घर में ये साजिश तैयार हुई और उसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। तो देखना यह है कि ये तहकीकात किस जाने बढ़ रही हैं। जिस तरह मुशीर इत्तलात कामरान बंगश साहब ने हमारे शो पे हमें यकीन दिलाया कि अगर अजमल वजीर बेगुनाह साबित होते हैं तो उन्हें अपने ओहदे पर दोबारा लाया जाएगा, अगर नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी। तहकीकात आपके सामने होंगी। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।